شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللہ جل شانہ کی تعریفات و توصیفات کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، ہم اور آپ آج 12ویں روزے سے گزر رہے ہیں. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ، اس کا سایہ سمٹتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس لیے روزہ فرض کیا ہے، جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، اس مقصد میں ہم اور آپ کتنے کامیاب ہیں یا کتنے لوگ کامیاب نہیں ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے، تمہارے دلوں میں خوف خدا بس جائے، خشیت الہی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، روح کو راحت اور
قلب کو ایمان اور اتقان حاصل ہو جائے۔ یہ کیفیت ہمارے آپ کے دلوں میں پیدا ہوئی یا ہو رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ اسی طرح سے جتنے بھی فرائض واجبات مستحبات اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے اللہ کے حضور جب پہنچے تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، یہ پاک صاف ہوں، یہ منزہ مطہر مصفہ مجلہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا ہے، لِيُعَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ آپ حکمت و دانائی کی باتیں لوگوں کو بتلائیں اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی، مگر خالی آپ کے اوپر یہ بوجھ ڈال کے اللہ تعالیٰ نے فرصت نہیں لیا۔ وہ عوامل، وہ اسباب، وہ ذرائع جن سے تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے، جن سے دل صاف ہوتے ہیں، روح کو پاکیزگی و بالغی ملتی ہے، ان کے تمام قسم کے اسباب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیے کہ یہ ذرائع ہے جن کے اپنانے سے انسان کو آخرت میں کامیابی ملے گی، یہ وہ اسباب ہے جس سے تقویٰ و طہارت دلوں میں پیدا ہوگی، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج بیت اللہ، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، تمام باتوں پر آپ غور کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پاک و صاف مزکّی و مصفّى رہے اور اسی حالت میں اللہ سے جا ملے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے ذمے گناہ نہیں رکھنا چاہتا ہے کہ گناہ گار ہو کر کے ہمارے یہاں قیامت کے دن ہمارے حضور پہنچے تو ترحقہم ذلہ کا منظر نہ ہو کہ ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہو، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ بارونق جگمگاتے ہوئے ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن سیاہ کالے ہوں گے کرتوت کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حق میں گناہوں کو دور رکھنے کے لیے یہاں تک فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بندہ نیت کر لے نیکی کی تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ جاتی ہے، اور گناہ اگر کر بیٹھے تو اس گناہ کا اس کا بدلہ صرف ایک گناہ کا ایک وہ لکھا جائے گا، ایک جرم کا ایک گناہ، اور نیکی اگر کر لے تو 7 سے لے کر 700 گنا یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس لیے عطا فرمائے گا یا فرماتا ہے کہ ہمارے بندوں کے ذمے گناہ نہ رہے۔ میں نے دوسرے آیت جو تلاوت کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی آدمی برا کام کرے گناہ کا اور اپنے نفسوں پر ظلم کرے، چاہے جتنا بڑا گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہو، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ توابا رحیما، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو وہ بڑا بخش رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو بہت گنہگار ہیں، کوئی برائی ایسی نہیں جو ہم نے نہ کی ہو، شراب نوشی، زناکاری، چوری اور تمام برائیاں، ان کا کیا حال ہوگا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
یہ بے چینی ہے صحابہ کرام کو سوار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیجئے صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو، میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جب تم گناہ کی بات اپنے دلوں میں چھپاؤ یا زبان سے ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام بوکھلا گئے کہ یا اللہ تعالیٰ، ہمارے دل میں کوئی غلط بات آ جائے، گندی بات دماغ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرے گا تو ہم بچیں گے کیا؟ انسان کی فطرت، ہم بہت روزہ رکھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، لیکن باتیں ذہن میں آتی رہتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشی نہیں رہ گئی ہے اس آیت کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اہل ایمان قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اب جا کر کے صحابہ کرام کو تھوڑی تسلی ہوئی، دل میں خیال آ جانا، ذہن میں کسی بات کا آ جانا، یہ انسان کے بس میں نہیں کہ روک لے۔ حتیٰ کہ ہماری نمازیں نہیں محفوظ ہیں ان مسائل سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 1000 گناہ کے باوجود اگر انسان اللہ سے توبہ کرے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا پائے گا، بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ معاملہ اسی مہینے تک نہیں محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ سال کے 12 ماس اس کی شان کریمی، شان رحیمی، اس کے رحم و کرم کا دریا بہہ رہا ہے، اس کی شان کریمی، شان رحیمی کا دریا روزانہ بہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات پچھلے پہر سحر کے وقت اپنا ہاتھ ایسے پھیلاتا ہے۔ ہاتھ ہمیں پھیلانا چاہیے اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے۔ اللہ کے حضور اس وقت ہاتھ ہمیں پھیلانا چاہیے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے عافیت عطا فرما، ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، تمام مومنین مومنات کو اللہ تو بخش دے۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارا اتنا رحیم و کریم کہ روزانہ سحر کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کہاں ہیں دن بھر کے گنہگار لوگ جو مجھ سے مغفرت کے طلبگار ہوں تو میں انہیں معاف کر دوں۔ اور دن میں شام کو اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن بھر کے گنہگار کہاں ہیں، وہ مجھ سے مغفرت کے طلبگار ہوں تو میں انہیں بخش دوں۔ اللہ کو کیا غرض پڑی ہے، مگر یقیناً ہمارا رب بڑا رحیم، ہمارا رب بڑا کریم ہے، بندوں کو معافی دینے کے لیے اتنی آیات اتار دی ہیں قرآن پاک میں،
तौबा इस्तिग़फ़ार की इतनी आयतें उतार दी हैं अल्लाह ताला ने कि आप उन पर गौर फरमाएं तो आपकी आँख खुले की खुले रह जाएगी कि हम किस तारीकी में पड़े हुए, हमें क्या करना चाहिए, हम किस गफलत में हैं। हमारा रब हम पर निछावर है और हमें कि उसकी तरफ मुँह फेर कर उसकी तरफ रुख करके हम ताकना भी नहीं चाहते। अल्लाह ताला का ये जो दरिया बह रहा है, रहमत का महीना है, हाँ, बख्शिश का मग़फ़िरत का, तीनों का ये मजमुआ है। ऐसा नहीं कि पहले अशरे में रहमत है तब मग़फ़िरत है, बख्शिश है और जहन्नम से आज़ादी है। ये तीनों मजमुए की चीज़ें, ये तीनों एक मजमुआ है इस महीने में। हर दिन हर रात अल्लाह की रहमत, हर घड़ी अल्लाह की बख्शिश का ऐलान। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि फरिश्ता रमज़ान मुबारक के पहली रात को शाम को पुकार कर कहता है, या बाग़ी अल खैर अक़बिल या बाग़ी शर्र अक़सिर, ए नेकी के करने वाले नेकी को और बढ़ा, और ए बुराई करने वाले बुराई को तर्क कर दे, कम कर दे, ख़त्म कर दे। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये रमज़ान मुबारक का महीना हमारे सरों से गुजर रहा है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-3 घंटा अगर किसी फील्ड में खड़े होना पड़े टूर्नामेंट देखने के लिए, मैच देखने के लिए, तो आपके पाँव में थकावट नहीं पैदा होती है, आपका दिल वो नहीं उबता है, आप बिल्कुल इस्तिक़लाल के साथ, पामर्दी व जवामर्दी के साथ खड़े हुए नज़र आएंगे। और आधे घंटे की तरावीह में इतनी कशमकश और इतनी काहिली सुस्ती, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई इंतज़ार कर रहा है कब रुकू करेंगे शामिल हो जाएंगे, कोई भाग लेता है दामन झाड़ करके। जरा सोचिए कि एक तरफ अल्लाह रहमत की बारिश कर रहा है और दूसरी तरफ आप उससे गुरेज कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कीजिए। तूबू अय्युहल मोमिनून जमिया, अहले ईमान तुम अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह बड़ा बख्शे वाला है। अल्लाह ऐलान करता है कि ए ईमान वालों तुम तौबा करो, तौबत नसूह, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम यौमा ला यख़्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यसअ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। अल्लाह से मुखलिसाना तौबा करो कि अब हम नमाज नहीं तर्क करेंगे, अब हम दीनी कामों को अपनाएंगे, मजबूती से थामेंगे, गलत और तमाम लगवियात से हम दूर रहेंगे। तौबा करो, मुखलिसाना तौबा, इखलास वाला, तौबत नसूह उसे को कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन आपको रुसवा नहीं करेगा जिस दिन अल्लाह अपने नबी को नहीं रुसवा करेगा, और जो ईमान लाए हुजूर पर उनको नहीं रुसवा करेगा। और दाएं बाएं आगे रोशनी ऐसे दौड़ रही होगी तुम्हारे अमाल की, तुम्हारे ईमान की। नूरुहुम यसअ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका बिरादरान-ए-इस्लाम, आप इसे अगर बोझ समझकर काम अंजाम दे रहे हैं तो यकीनन आप कहीं रास्ते में इसको फेंक सकते हैं। लेकिन अगर अपनी जिम्मेदारी, अल्लाह की आयद करदा जिम्मेदारी को, उसके फरीज़े को हम सीने से लगाए हैं तो इसको बोझ नहीं आप समझेंगे, ये मताए आखिरत समझेंगे, जहाँ हयात जावेदानी हमको मिलेगी। ये तो हयात फ़ानी है और जावेदानी तो मरने के बाद शुरू होगी। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला हमको और आपको इस बात की तरफ दावत दे रहा है कि आओ
ہماری طرف رجوع کرو. ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ ہم کس شمار و قطار میں ہیں؟ یقین جانیے 1000 عبادت کے بعد ہم اور آپ کسی بھی لائن میں اور شمار قطار میں اور گنتی میں نہیں ہیں. آئیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے. یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہمارے آپ کے دادا. قیامت کے دن پوری دنیا کے لوگ دادا آدم کے پاس جائیں گے اور یہ حوالہ دیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ نے روح بھونکی ہے، آپ کو جنت کا مکھی بنایا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ کم سے کم حساب و کتاب تو شروع ہو. کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. نفسی کا عالم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کنارہ کش ہو جائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. آج میں اپنا گناہ، آج میں اپنی غلطی یاد کر رہا ہوں. حالانکہ وہ غلطی، وہ گناہ جسے آدم علیہ السلام نے انجام دیا تھا، غلطی ہوئی دھوکہ سے، شیطان کے دھوکے میں آ کر. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے القاء کیا چند کلمات، اسی کے سہارے دعا کی. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تیری بات پر ہم اٹل نہیں رہ پائے. شیطان کے بہکاوے میں آ کے درخت کے پھل کو کھا لیا، شجرہ ممنوعہ کو میں نے استعمال کر لیا. ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. اگر تو نے بخش نہیں دیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے. یہ ہمارے دادا آدم، یہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے حکم کا، اس کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا. یونس علیہ السلام چل پڑے اپنے بستی سے اور اللہ سے ناراض ہو کر. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت اس کو نہ ڈھانپ لیتی، للبث بھی بطنہ الی یوم الدین، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے. مگر ایک کلمے نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنا کوئی زیادہ دعا نہیں ہے. اے اللہ، لائق عبادت تو ہی ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں خطا کار ہوں. مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو لے جا کر دریا کے سمندر کے باہر پھینک دو. اللہ اکبر. یہ انبیاء ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے عرض گزار ہو رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین آسمان کے مالک، پیدا کرنے والے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں. مجھے اپنی رحمت سے تو صالحین میں داخل کر دے، نیک لوگوں میں. یہ اللہ کے نبی، ہمارا آپ کا کیا حیثیت ہماری آپ کی. مثل مشہور ہے، کس کھیت کے بتوئے ہم ہیں. سر سے پیر تک، صبح سے شام تک گناہوں کے کام کے علاوہ بھلائی کبھی نہیں سوچتے. عقائد کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، چوری ڈکیتی،
شراب خوری، زناکاری، چغلی، غیبت، عیب جوئی، کینہ، حسد، کپٹ، یہ ہماری زندگی کے مسائل جس کو ہم نے اوڑھ رکھے اپنے اوپر، جس کا تعلق ذرہ برابر بھی نہیں اسلام سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی خوشنودی میں یہ بہت بڑی چیز حائل ہے۔ حسد، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد ایسے ہی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے جنگل آگ کے چپیٹ میں آنے کے بعد آپ نظارہ کریں اس جگہ کا تو سوائے راکھ کے، تھوڑی سی راکھ کے، بہت بڑا پیڑ جلا دیجئے اور اس کے بعد اتنی سی راکھ، اتنی راکھ نہیں ہوگی کہ جتنی دور میں وہ پیڑ تھا، وہ درخت تھے۔ ہماری نیکیاں لاکھ ہوں اور حسد ہے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آج نیکیوں کا موقع ہے، کل قیامت کے دن حساب کا دن ہوگا، حساب کا موقع ہوگا، تو آج حساب نہیں ہو رہا، آج عمل کا موقع ہے، اور کل حساب ہوگا تو عمل کا موقع نہ دیا جائے گا۔ کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ایگزامنر امتحان ایگزام ہال میں داخل ہونے کے بعد نہیں کہے گا جاؤ یاد کر کے آؤ، تب جب یاد کا وقت تھا تو تم نے نہیں یاد کیا، اب آج امتحان کا دن ہے تو یاد کا موقع نہیں۔ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر ہے، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی سے بات کر رہا ہوں، اس لیے ہم اور آپ اللہ سے رجوع کریں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ذات ہے جو بندے کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کا احسان، اس کا کرم کہ گناہوں کو مٹاتا ہے، جب توبہ ہم کرتے ہیں تو مٹاتا ہے، اس کے بعد وہاں نیکیاں لکھتا ہے، وہ لائن باقی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کا نشان مٹا دیتا ہے، قیامت کے دن کے لیے نہیں چھوڑتا ہے۔ دیکھو یہ تمہارے اس پر وہ لگا، ٹک لگا ہے، تم نے غلطیاں کی تھیں اور توبہ کیا تو میں نے معاف کیا تھا، ان کو جڑ سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور ان گناہوں کی جگہ پر اللہ تمہاری توبہ سے، استغفار سے نیکیاں لکھ دیتا ہے، وہ نام و نشانی نہیں رہ جاتا کہ آپ اس کو دیکھ کر گھبرائے یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کچھ کہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے اللہ، بندگان اللہ کہتے ہیں کہ ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک شخص پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد بندوں کی کیا آواز ہے؟ فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا شمار نیک لوگوں میں کر دے، کیونکہ اس کی آواز پر لبیک ہم نے کہی ہے جس کو تو نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ دعوت اللہ جن کے ذمے تھی، انہوں نے جب تیری ذات کی طرف پکارا تو ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطا کو معاف فرما دے اور ہمارا شمار تو نیک ابرار لوگوں میں کر دے۔ یہ اللہ کا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، ہم نے
تقریباً 100 مرتبہ حضور کو پڑھتے ہوئے سنا ہے دن میں. آپ کی مجلس میں ہوتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو آپ کی زبان چلتی رہتی تھی, ذکر الہی میں مشغول رہتی تھی, ذکر اذکار سے زبان مبارک تر رہتی تھی. رب اغفر لی وتب علیہ, اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے, میری توبہ قبول کر لے, تو بڑا توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے. صحابہ کہتے ہم لوگ گنتے تھے بیٹھ کر کہ آپ نے کتنی بار آپ نے یہ دعا پڑھی ہے, جبکہ آپ تو وہ تھے کہ بخشے بخشائے ہیں. آپ سید الاولین و آخرین ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں, آپ شفیع المذنبین ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں. بہت سے مراتب کے بعد آپ کی یہ دعا سنیے, اے اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر لے, تو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے. آج ہم سے اور آپ سے غیبت عیب جوئی تو ہو جاتی ہے, استغفر اللہ نہیں نکلتا, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ نہیں نکلتا. بہت ہی کم. یہ جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. شاید کسی اللہ کے بندے کو 1-2 بار نصیب ہو گیا ہو پڑھنا, کثرت تو چھوڑیے. میرے دوستوں اور بھائیوں, رمضان مبارک کا سایہ سمٹتا چلا جا رہا ہے, وہ رکے گا نہیں. جیسے گھڑی کی سوئی رکتی نہیں ہے, چلتی رہتی ہے, ایسے ہی یہ سمٹتا جا رہا ہے. صبح سے شام, شام سے صبح ہوتی ہے, اور ہم آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارے دامن میں نیکیاں بھر جائیں, قیامت کے دن کام آ جائیں, بلکہ اس انتظار میں ہے کہ کب ختم ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی انتظار کوئی غلط نہیں ہے, اور ختم ہوگا مہینہ, لیکن آپ کو یہ گھڑی پانے کے لیے سال بھر انتظار کرنا پڑے گا. اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہے تو آپ کو ملے گا, نہیں لکھا ہے تو آپ محروم ہو کر رہ جائیں گے. آپ کفے افسوس ملیں گے کہ کاش کے رمضان مبارک کے نیکیاں اکٹھا کر لیتا. میرے دوست اور بھائیوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انت الغفور الرحیم. آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر, ہر نماز کے آخر میں تحیات درود کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھ لیا کرو. اور بھی دعائیں ہیں سلام پھیرنے سے پہلے کی. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا سکھلائی, اے اللہ میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, تو مجھے بخش دے, کوئی اور نہیں ہے جو میرے گناہ کو بخشے گا تیرے علاوہ. میرے دوستوں اور بھائیوں, تو بڑا غفور رحیم ہے. یہ دعا بہت سے لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ التحیات اور درود شریف, اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال وغیرہ کی دعا پڑھنا مسنون ہے. اب اس کے بعد آپ سلام پھیریں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر, اس کو تم نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے پہلے اس دعا کو پڑھو. مغفرت کی بہت بڑی دعا ہے یہ. اعتراف جرم, اقرار خطا پہلے ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اعتراف جرم ہے کہ اللہ میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, غلطیاں کی ہیں. تو اس اعتراف و اقرار میں اللہ کو بندے پر رحم آتا ہے. اس لیے میرے دوست اور بھائیوں,
میرے اس خطبے کا خلاصہ اور گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی جو دن باقی ہے ہم اس میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، اس سے مغفرت کے طلبگار ہوں، دعا استغفار کریں۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد اعتکاف کا دور آئے گا، وقت آئے گا جس کے لیے بہت سے بندے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے، جس کا ذکر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آنے والے خطبے میں ہم انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو مسلمان کہیں بھی پریشان حال ہے دنیا میں کسی گوشے میں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے معمور فرما دے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔